السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کی داستان بیان کر رہے ہیں جنہوں نے غیرت ایمانی کی وجہ سے دولت، شہرت اور اسی طریقے سے ایک عورت کو بھی ٹھکرا دیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے فرمایا کہ تم نصرانی مذہب قبول کر لو اور میری سلطنت کے ساجی بن جاؤ، میں اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں دین محمدی سے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں پھروں گا، چاہے تو مجھے پوری شہرت دے دے، پوری سلطنت عطا کر دے، یا عرب کے تمام بادشاہت مجھے دے دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے اس نصرانی بادشاہ نے کہا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تم کو اختیار ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے صلیب پر چڑھا دو، اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ قریب سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء کو چھیدنا شروع کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا شروع کیا، اور بادشاہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ تم نصرانی مذہب قبول کر لو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ اسی صبر و استقلال اور اسی ہمت و جوامردی سے بار بار کہتے رہے کہ میں دین محمدی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دین محمدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ بادشاہ تنگ آ گیا اور ان کو صلیب سے، سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ سولی سے اتارنے کے بعد اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک پیتل کی دیگ منگائی جائے اور اس میں دہکتی ہوئی آگ لگائی جائے۔ جب وہ آگ لگا دی گئی تو بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بابت حکم دیا کہ اس کو لایا جائے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ چند ہی منٹ گزرے، وہ مسکین صحابی جل کر چرمر ہو گئے، ان کے گوشت پوست جل گئے اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہوگا جیسے اس شخص کا ہوا۔ عبداللہ بن حذافہ نے پھر وہی بات نقل کی جو انہوں نے پہلے کی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ان کو چرخی پر بٹھا کر آگ میں داخل کر دیا جائے۔ جب ان کو چرخی پر بٹھا کر آگ میں داخل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بادشاہ کو یہ امید جاگی کہ شاید یہ میرے اس عذاب سے، میری اس سزا سے ڈر گیا ہے اور اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اسے روک دیا جائے۔ چنانچہ اس کو روک دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے تم میری بات مان گئے ہو، میری بات تم کو سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے آنکھ سے آنسو اس لیے جاری تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف ایک جان عطا کی ہے، میں جو اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اگر میرے ہر روئے کے اندر تو میں وہ تمام جانیں اللہ تبارک و تعالی کے نام پر فدا کرتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو قید خانے میں قید کر دیا گیا اور تمام کھانا پینا کو بند کر دیا گیا۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے شراب اور خنزیر کا گوشت آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ نے اس گوشت کو کھایا نہیں اور اس شراب کو آپ نے پیا نہیں۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو چل کر آیا اور آپ سے پوچھا تم اس قدر بھوکے اور پیاسے ہو، اس کھانے اور اس شراب کو تم نے پیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تو میرے لیے جائز ہو گیا تھا، خنزیر کا گوشت کھانا میرے لیے جائز ہو گیا تھا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش نہیں ہونا چاہتا، خوش ہو کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ بندہ تو بڑا عجیب ہے، اپنے دین سے پھر نہیں رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تم میرے سر کا بوسہ لو، میں تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور آپ نے اس کے سر کے بوسہ لیا اور آپ کے تمام ساتھیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس قسم کے سخت حالات میں جہاں
خنزیر کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان کہہ سکتا ہے، گرچہ دل میں ایمان و یقین ہو، ظاہری طور پر انسان کہہ سکتا ہے میں یہ سب قبول کرتا ہوں، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر آپ نے عمل نہیں کیا اور اپنے ایک جانثاری اور وفا شعاری کا ثبوت پیش کیا۔ تو اس قسم کے حالات ہم اور آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، ایسے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو عبداللہ بن حذافہ جیسی ایمانی قوت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ غیر کے سامنے ہم دبے اور جھکے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔